بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام مہدی کے بارے میں بتائیں گے کہ امام مہدی کون ہیں، کس کی اولاد میں پیدا ہوں گے، ان کا ظہور کب ہوگا، کون لوگ ہوں گے جو ان کا ساتھ دیں گے، امام مہدی کتنے عرصے تک زمین پر حکومت کریں گے، امام مہدی کے ظہور کے وقت مسلمانوں کے حالات کیا ہوں گے اور امام مہدی کا دور مسلمانوں کے لیے کیسا ہوگا۔ یہ تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ امام مہدی کے بارے میں مختلف فرقوں کے عقائد کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور مختصر طور پر غزوہ ہند کا تذکرہ بھی کیا جائے گا کہ غزوہ ہند کا تعلق امام مہدی کے ساتھ کیا ہے۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ مسلمانوں کے نزدیک قیامت سے قبل امام مہدی کی آمد یقینی سمجھی جاتی ہے۔ حضرت امام مہدی امت میں ایک مجدد، کامل اور ایک عادل کا درجہ رکھتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں معصوم ذات صرف انبیاء کرام کی ہے۔ یاد رہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب و برگزیدہ بندے ہوں گے جن کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا۔ یاد رہے کہ حضرت امام مہدی کا نامی محمد یا احمد ہے، جبکہ مہدی ان کا نام نہیں، لقب ہے، جس کے معنی ہدایت یافتہ کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت مہدی سادات میں سے ہوں گے، ان کا نامی محمد یا احمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اکثر علماء اہل سنت حضرت محمد بن عبداللہ المہدی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ظہور ہونے کو مستند مانتے ہیں۔ اس حوالے سے ابو داؤد اور دیگر کتب احادیث میں روایات بھی موجود ہیں۔ ابو اسحاق کہتے ہیں، علی نے اپنے صاحبزادے حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرا بیٹا جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا سردار ہے، ان قریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا۔ وہ اخلاق و عادات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہ ہوگا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا واقعہ بیان فرمایا۔ اسی طرح روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مہدی والد کی طرف سے حسن کی اولاد سے اور والدہ کی طرف سے حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور اس حوالے سے ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میرے خاندان میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، یہ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت امام مہدی کا نسب اہل بیت میں سے ہوگا۔ جہاں تک بات ہے حضرت امام مہدی کے حلیہ و صفات کی، تو اس حوالے سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت امام مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے۔ وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے، یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا۔ وہ ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کرامت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے۔ چند سالوں میں وہ سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے نہ ہو رہا ہوگا۔ یاد رہے کہ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی، جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی کا حضرت حسن کی اولاد سے ہونے کی ایک منطقی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نواسہ رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاویہ کے حق میں حکومت سے دستبردار ہو گئے تھے، اور محض مسلمانوں میں صلح اور اتفاق کی خاطر اپنا یہ جائز حق چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بدلے جب آخر زمانہ میں امت کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہوگی، تو اللہ انہی کی اولاد میں سے ایک مجاہد لیڈر عالمی سطح پر خلافت کے قیام کے لیے منتخب فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہتر چیز عنایت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ محدود علاقے میں خلافت چھوڑنے کے بدلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
عالم خلافت کا انعام ملے گا، اور یہ انعام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں امام مہدی کی صورت میں ہوگا، جس سے امت مسلمہ مستفید ہوگی۔ اور اسی حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بہت سے انبیاء کرام آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نبی بھیجے جو خاتم الانبیاء تھے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے بہت سے اولیاء آئے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ایک بہت ہی بڑے ولی آئیں گے جو خاتم الاولیاء ہوں گے۔ پیارے دوستو، یہ اہل علم کی قیاسات ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، حکمتوں والی ہے، اور وہی اپنی حکمتوں کو بہتر جانتی ہے۔ انسان تو اپنی عقل کے مطابق ہی قیاس کر سکتا ہے۔ دوستو، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت امام مہدی کی علامات کا، کہ سچے مہدی میں کیا علامات ہوں گی جو ان کی پہچان کروائیں گی۔ اس حوالے سے علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ عبد الغنی دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت اور خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ اور علامہ ابن کثیر اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا الہام کریں گے اور اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے وہ پہلے ناواقف تھے۔ اسی طرح مولانا بدر عالم فرماتے ہیں کہ جب ان کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو ایک ہی شب میں ان کے اندر موجود ان کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی۔ گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت کا ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی، اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہی یہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر بھی منکشف ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، مذکورہ احادیث و اقوال کی روشنی میں یہ باتیں واضح ہوتی ہیں کہ حضرت امام مہدی اس وقت پردہ غیب میں ہیں۔ جھوٹے مہدی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ حضرت امام مہدی کو بڑی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اسی ایک رات کو عنایت کرے گا، اور یہ قدرت الہیہ کا کرشمہ ہوگا۔ یاد رہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت شدید مشکلات سے دوچار ہوگی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا۔ ان کے ظہور کے وقت کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ آئیے اس حوالے سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی، تو انہوں نے فرمایا، اجمیوں یعنی غیر عرب کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی، فرمایا اہل روم یعنی مغرب والوں کی جانب سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپ بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا، جس طرح کہ ابتداء مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اسے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ارزانی اور باغ و زراعت کی فراوانی ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو جانتے نہیں۔ اسی طرح ابو صالح تابعی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ مصر پر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ پیارے دوستو، ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم ممالک کی اقتصادی ناکہ بندی کر دی جائے گی اور مسلم ممالک کو اقتصادی لحاظ سے سخت مشکلات کا سامنا ہوگا، اور جب ایسے حالات ہوں گے تو امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس کے علاوہ روایات میں یہ علامت بھی بیان ہوئی ہے کہ عرب کی بحری ناکہ بندی بھی کر دی جائے گی، جیسا کہ حضرت کعب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا
اور جنگ عظیم حضرت مہدی کے وقت میں ہوگی۔ یاد رہے کہ مشرقی سمندر سے یہاں بحر عرب مراد ہے۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچنا دشوار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہاں آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ حضرت امام مہدی کے وقت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حج کے موقع پر مینا میں قتل عام کیا جائے گا۔ عمر ابن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذی-القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام ہوگا اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا یعنی مہدی بھی بھاگ جائیں گے اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ وہ یعنی مہدی اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے بیعت لینے سے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے، پھر بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہوں گے۔ اسی طرح مستدرک کی دوسری روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب لوگ بھاگے بھاگے حضرت امام مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، گویا میں ان کے آنسو دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ لوگ امام مہدی سے کہیں گے، آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ یعنی امام مہدی کہیں گے، افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو، جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں۔ پیارے دوستو، ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے عربوں میں خون خرابہ ہوگا اور خونی مارکا ہوگا، جو کہ حج کے موقع پر ہوگا، اور اسی دوران امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور وہاں سے مسلمانوں کی تقدیر بدلے گی اور اسلام ایک بار پھر دنیا پر غالب آئے گا۔ پیارے دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ بعض اوقات ہم آج کل کے زلزلوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہی نشانی ہے جو آمد امام مہدی علیہ السلام کی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ زلزلے تو ان زلزلوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی وضاحت یوں کرتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایک خسف مشرق میں ہوگا اور ایک زلزلہ مغرب میں اور ایک زلزلہ جزیرہ عرب میں واقع ہوگا۔ خسف وہ زلزلہ ہے جس کے نتیجے میں زمین دھنس جائے گی۔ میں نے عرض کیا، کیا زمین دھنسا دی جائے گی حالانکہ اس میں نیک لوگ ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب اس کے رہنے والوں میں برائی زیادہ ہو جائے گی۔ اسی طرح کی ایک روایت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 بہت بڑے زلزلے زمین پر آئیں گے جس کے نتیجے میں زمین دھنس جائے گی۔ یہ زلزلے ان مقامات پر ہوں گے: نمبر 1 کرۂ ارضی کے مشرق کی جانب، نمبر 2 کرۂ ارضی کے مغرب کی جانب، اور نمبر 3 سرزمین عرب پر۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ کے ظہور سے قبل سورج ایک خاص نشانی سے طلوع ہوگا، اور یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا نہیں بلکہ ایک اور نشانی ہوگی۔ مشرق کی طرف سے ایک بڑا روشن ستارہ بہت لمبی دم والا طلوع ہوگا، دنیا دیر تک اس کو دیکھے گی۔ ایک اور علامت یہ بھی ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، اور ایک ہی رمضان میں 2 بار چاند گرہن ہوں گے، اور یہ واقعہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ پیارے دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ جس سال حج کے موقع پر سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس حج پر مینا کے میدان میں بہت بڑی جنگ ہوگی۔ قبائل کے درمیان مقاتلہ سے بہت زیادہ خون خرابہ اور تباہی ہوگی، جس کا تذکرہ پہلے بھی ہم آپ کو کر چکے ہیں۔ اس کے بعد لوگ اپنی پناہ گاہ ڈھونڈیں گے کہ کسی کے دامن میں پناہ مل جائے، پھر وہ پناہ گاہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی ثابت ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو سفیان نامی ایک شخص جس کا تعلق بدبخت اور ملعون یزید کے قبیلے سے ہوگا، وہ ملک شام کے علاقے میں بہت بڑا مقاتلہ کرے گا، جو کوفہ اور عراق کی سرزمین تک
بہت سارے شہروں کے تقریباً 1,00,000 افراد کو قتل کرے گا۔ بعد ازاں سفیانی سے بدلہ لینے کے لیے مشرق کی سرزمین سے، اور احادیث میں خراسان اور کوفہ کا لفظ آیا ہے، سیاہ رنگ کے جھنڈے لے کر لشکر نکلیں گے۔ یاد رہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غزوات میں جو جھنڈا استعمال فرماتے اس کا رنگ بھی سیاہ ہوتا تھا، اور یہ لوگ جنگ کرتے کرتے آگے بڑھیں گے۔ اس لشکر کی قیادت بنو تمیم کا ایک شخص شعیب بن صالح تمیمی کر رہا ہوگا۔ یہ اکھڑ بدن اور چھوٹی داڑھی والا جوان شخص ہوگا، اور ملک شام سے بیت المقدس تک بہت سارے علاقے فتح کر لے گا۔ کہتے ہیں سفیانی کو امام مہدی علیہ السلام کے مدینے سے مکہ آنے کی خبر ہوگی۔ وہ ایک بہت بڑے لشکر کو آپ کو گرفتار کرنے کی غرض سے بھیجے گا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا پر زمین پھٹے گی، جو ایک چٹیل میدان ہے، اور اس کا سارا لشکر تباہ ہو جائے گا۔ 20 احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مقام بیدا پر زمین کے پھٹنے اور سفیانی لشکر کے تباہ ہونے کا ذکر موجود ہے۔ یہ واقعہ سن کر شام سے قافلے مکہ کی جانب چل پڑیں گے، اور پوری دنیا سے 40 ابدال اور سرزمین عراق کے کل اولیاء بھی مکہ کی جانب چل پڑیں گے، اور مکہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ایک بھائی ہوں گے، جو ایک روایت کے مطابق باپ کی طرح سے ہوں گے، اور دوسری روایت کے مطابق چچا زاد بھائی ہوں گے جنہیں ہاشمی کہا جائے گا۔ وہ بھی ایک لشکر لے کر چلیں گے، اور یہ لشکر شعیب بن صالح تمیمی کے لشکر کے ساتھ مل کر دیگر قافلوں کے ہمراہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائے گا، اور ایک عظیم لشکر امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں سوئے شام اور قسطنطنیہ روانہ ہو جائے گا۔ عرب پر آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور پھر عالمی خلافت قائم کرنے کے لیے قسطنطنیہ روانہ ہوں گے۔ یاد رہے کہ اس وقت کا قسطنطنیہ آج کا استنبول ہے۔ یہاں امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دعوے دار ذرا غور کریں کہ ابھی تو ترکی مسلمانوں کے پاس ہے، اور جب امام مہدی علیہ السلام ترکی فتح کریں گے تو گویا اس وقت کے حالات بدل چکے ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد آپ القدس پر حملہ کر کے بیت المقدس فتح کریں گے۔ بعد ازاں بلادر روم فتح ہوگا۔ بیت المقدس کو فتح کر لینے کے بعد آپ اپنی افواج ہند اور سندھ یعنی پاکستان اور ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ یاد رہے کہ غزوہ ہند کے حوالے سے بہت سے اقوال ہیں، لیکن امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ غزوہ ہند آپ کے دور میں ہوگا۔ غزوہ ہند چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے باقی اقوال یہاں ذکر نہیں کیے جا رہے۔ پیارے دوستو، مذکورہ احادیث کو بیان کرنے کا مقصد اس بات کو واضح کرنا ہے کہ جب ہندو سندھ کی فتوحات، بیت المقدس اور قسطنطنیہ کی فتوحات، بلادر روم اور یورپ کی فتوحات اور چائنا کا فتح ہونا، یہ سب امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں عمل میں آئے گا، تو وہ احباب جو امام مہدی علیہ السلام کو اگلے 3-4 سالوں میں سامنے لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا وہ وقت آ چکا ہے؟ کیا حالات اتنے سازگار ہو گئے ہیں؟ کیا عالمی طاقتوں کی طاقت کا توازن بکھر کر ایک نیا طاقت کا توازن تشکیل پذیر ہو چکا ہے؟ اگر نہیں تو پھر امام مہدی کے ظہور میں ابھی کافی وقت ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ بیت المقدس کی جو آخری فتح ہوگی وہ بھی امام مہدی کے ہاتھوں ہوگی۔ اس حوالے سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بیت المقدس کے زیورات کی سرگزشت ہے، انہیں امام مہدی واپس بیت المقدس پہنچائیں گے۔ یہ زیورات 1700 بحری بیڑوں میں لدے ہوئے ہوں گے، جنہیں یافا کے مقام پر لنگر انداز کیا جائے گا، یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس منتقل کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں ہی اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اس حدیث مبارکہ سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو بیت المقدس یعنی یروشلم آخری بار آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ آپ اپنی عالمی خلافت کا ہیڈ کوارٹر بیت المقدس کو بنائیں گے۔ آپ کا کل زمانہ خلافت مقبول اور مختار روایات کے مطابق 7 سے 9 برس یا 20 برس ہے۔ اس سے زائد کا ذکر بھی موجود ہے، مگر یہ روایات مقبول اور مختار ہیں۔ اب ان 2 مختار روایات کو جمع کیا جائے تو اس کی تبدیق یوں کی جاتی ہے کہ آپ مجموعی طور پر 20 سال حکومت کریں گے، اور ان 20 سالوں میں سے 7 یا 9 سال کا عرصہ ایسا ہوگا جب آپ خلیفۃ اللہ فی الارض کے مرتبے کو پہنچ جائیں گے،
یعنی پوری زمین پر آپ کی حکومت ہوگی۔ روئے زمین پر سلطنت اسلامیہ، خلافت الہیہ اور خلافت محمدیہ قائم ہوگی۔ اسلام دنیا کی سپریم پاور کے طور پر سامنے آئے گا اور امام مہدی علیہ السلام اس خلافت و سلطنت کے خلیفہ و سربراہ ہوں گے۔ یہ خلافت 7 سے 9 برس قائم ہوگی اور 20 میں سے پہلے 13-14 سالوں میں عرب سے لے کر شام، قسطنطنیہ، روم اور یورپ آپ کی سلطنت میں آ جائے گا اور باقی سلطنتیں آپ بعد میں فتح کریں گے۔ ان کی فتح کے بعد عالمی خلافت قائم ہوگی جو کہ 7 سے 9 سال تک رہے گی۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ سامنے آتی ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے وقت 1700 بحری بیڑے استعمال ہوں گے۔ حدیث کا یہ دوسرا حصہ ان لوگوں کے لیے غور و فکر کا متقاضی ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہو چکنے کے دعوے دار رہتے ہیں اور ہمیشہ اگلے 2-3 سالوں میں ان کے ظہور کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ نیز ان کے عنقریب ظہور کے حوالے سے امت کے اندر ایسے خیالات کو پروان چڑھایا جاتا رہا ہے۔ عرب و عجم کے کئی علماء نے کئی مرتبہ اس خیال کو فروغ دیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسے کئی علماء ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے بلا ناغہ حج پر جا رہے ہیں تاکہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر براہ راست بیعت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ حتیٰ کہ کئی افراد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ 1960 میں پیدا ہو چکے ہیں اور عنقریب 1-2 سالوں میں اعلان کرنے والے ہیں۔ اور دوستو یہ بات بھی ذہن نشین رہی کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت معجزانہ طور پر خود بخود ہی وجود میں نہیں آ جائے گی، بلکہ دنیا کے واقعات پورے فطری عمل کے ساتھ اس طرح تبدیل ہوں گے کہ بالآخر ایک عالمگیر اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آ جائے گا۔ پیارے دوستو، حالات کا مروزی سطح پر جائزہ لیا جائے تو دنیا کے موجودہ حالات دور دور تک بھی اس تصور کا اشارہ نہیں دیتے۔ نیز سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج امت مسلمہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے 1700 بحری بیڑے جمع کرنے کے قریب آ گئی ہے؟ نہیں، امت مسلمہ کی اس حوالے سے صورتحال ابھی اس مقام پر نہیں پہنچی۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کی آمد میں ابھی اتنا وقت درکار ہے کہ تغیرات زمانہ بڑی بڑی تبدیلیاں لانے کا باعث بنے گا۔ بڑی بڑی طاقتیں اس وقت تک طاقت و تاراج ہو چکی ہوں گی۔ عالمی سطح پر موجودہ طاقت کا توازن ٹوٹے گا۔ عالمی طاقت کے توازن میں دور رس تبدیلیاں رونما ہوں گی اور ایک عالمگیر خلافت اسلامیہ کی تشکیل نو عمل میں آئے گی۔ حدیث کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی بڑی طاقت غالباً یورپ ہوگا، یعنی طاقت کا توازن اس کے پاس ہوگا، اور یورپ کا دارالحکومت اس وقت روم ہوگا۔ جس طرح آج یورپ آپس میں متحد ہو رہا ہے اور بیلجیم کے برسلز کو انہوں نے اس کے محلِ وقوع کی اہمیت کی وجہ سے اپنا دارالحکومت بنا رکھا ہے، ممکن ہے آنے والے وقتوں میں یورپ اپنا دارالحکومت روم کو بنا لے۔ بس امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے وقت کا تعین کرنے کے لیے اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ کیا عالمی حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں اور بیت المقدس کی فتح کے لیے 1700 بحری بیڑے اس وقت امت مسلمہ کے پاس موجود ہیں، اور اگر نہیں تو اس صورتحال اور ان عالمی حالات تک پہنچنے میں کتنا وقت درکار ہوگا، اس کا اندازہ خود ہی لگا لیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے دین کا پوری دنیا میں غلبہ ہوگا۔ اس حوالے سے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد بن حنیفہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے ان سے امام مہدی کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دور رہو، پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا اور بے دینی کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ اللہ کے نام لینے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ ظہور مہدی کے وقت اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا جس طرح بادل کے متفرق ٹکڑوں کو مجتمع کر دیتا ہے اور ان میں یگانگت و الفت پیدا کر دے۔ یہ نہ تو کسی سے خوفزدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا باہمی ربط و ضبط سب کے ساتھ یکساں ہوگا۔ خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق یعنی 313 ہوگی۔ اس جماعت کو ایک ایسی خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی ہے نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ محمد بن حنیفہ نے مجمع سے پوچھا، کیا تم اس جماعت میں شریک ہونے کا ارادہ اور خواہش رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔
تو انہوں نے کعبہ شریف کے 2 ستونوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خلیفہ مہدی کا ظہور انہی کے درمیان ہوگا۔ اس پر حضرت ابو طفیل نے فرمایا باخدا میں ان سے تاحیات جدا نہ ہوں گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں چنانچہ حضرت ابو طفیل کی وفات مکہ معظمہ ہی میں ہوئی۔ پیارے دوستو، اسی طرح کی روایت ہے حضرت علی الحلالی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بے شک ان دونوں یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے اس امت کے مہدی پیدا ہوں گے۔ جب دنیا فتنہ و فساد کا شکار ہو جائے گی اور فتنوں کا ظہور ہوگا اور راستے کٹ جائیں گے اور لوگ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں گے، کوئی بڑا چھوٹے پر رحم نہیں کرے گا اور کوئی چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرے گا، تو اللہ رب العزت اس وقت ان دونوں یعنی حسن و حسین کی اولاد میں سے ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو گمراہی کے قلعوں کو فتح کریں گے اور بند دلوں کو کھولیں گے۔ اس امت کے آخری زمانے میں دین کو قائم کریں گے جس طرح میں نے اس امت کے ابتدائی زمانے میں قائم فرمایا، اور وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے جس طرح پہلے وہ ظلم سے بھری ہوگی۔ دوستو، معلوم ہوا کہ پوری دنیا میں ظلم و بربریت ہوگی اور اللہ کا نام لینا جرم بن جائے گا۔ جب ایسا زمانہ ہوگا تب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اللہ کے حکم سے ہوگا اور وہ دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ پیارے دوستو، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہر ہوں گے جو میری سنت کی بات کریں گے، اللہ رب العزت ان کے لیے آسمان سے بارش برسائے گا اور زمین ان کے لیے اپنی برکات نکال دے گی، یعنی اپنے خزانے اگل دے گی۔ زمین ان کے ذریعے عدل و انصاف سے بھر جائے گی جس طرح پہلے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ وہ اس امت پر 7 سال تک حکومت کریں گے اور بیت المقدس میں نزول فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مجھے میرے خلیل ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری اہل بیت سے ایک شخص ظاہر نہ ہو جو لوگوں کا مقابلہ کرے گا، حتیٰ کہ وہ حق کی طرف رجوع کر لیں گے۔ میں نے عرض کیا وہ کتنا عرصہ بادشاہ رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 اور 2 یعنی 7 سال۔ پیارے دوستو، ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام دنیا میں آ کر اللہ کے دین کو پوری دنیا پر غالب فرمائیں گے اور دنیا پر اسلام کا راج قائم کریں گے، ظلم و بربریت کو ختم کر دیں گے۔ اسی حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لبالب بھر بھر کے تقسیم کرے گا، شمار نہیں کرے گا، یعنی سخاوت اور دریا دلی کی بنا پر شمار کیے بغیر کثرت سے لوگوں میں عطیات تقسیم کرے گا، اور قسم ہے اس ذات پاک کی جس کی قدرت میں میری جان ہے، تحقیق غلبہ اسلام کا دور ضرور لوٹے گا، یعنی امر اسلام مزمحل ہو جانے کے بعد ان کے زمانے میں پھر سے فروغ حاصل کر لے گا۔ پیارے دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ امام مہدی کا دور معاشی خوشحالی کا دور ہوگا۔ اس حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری دور میں مہدی پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان پر خوب بارش برسائے گا اور زمین اپنی پیداوار باہر نکال دے گی اور وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے۔ ان کے زمانہ خلافت میں مویشیوں کی کثرت اور امت کی عظمت ہوگی، وہ خلافت کے بعد 7 سال یا 8 سال زندہ رہیں گے۔ اور اسی حوالے سے ایک تفصیلی حدیث بھی ہے جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں جو میری امت میں اختلاف و اضطراب کے زمانے میں بھیجے جائیں گے، تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ان سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ زمین اور آسمان والے ان سے خوش ہوں گے، وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے، یعنی اپنی عطا میں وہ کسی سے امتیاز نہیں برتیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں کو استغنا و بے نیازی سے بھر دے گا اور بغیر امتیاز و ترجیح کے ان کا انصاف سب کو عام ہوگا۔ وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ عام اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے
اس اعلان پر مسلمانوں کی جماعت میں سے بجوز ایک شخص کے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ مہدی اس سے فرمائیں گے خازن کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ مہدی نے مجھے مال دینے کا تمہیں حکم دیا ہے۔ یہ شخص خازن کے پاس پہنچے گا تو خازن اس سے کہے گا اپنے دامن میں حسب تمنا بھر لے۔ چنانچہ وہ حسب خواہش دامن میں بھر لے گا اور خزانے سے باہر لائے گا تو اسے اپنے اس عمل پر ندامت ہوگی اور اپنے دل میں کہے گا کیا امت محمدیہ میں سب سے بڑھ کر لالچی اور حریص میں ہی ہوں، یا یوں کہے گا میرے ہی لیے وہ چیز ناکافی ہے جو دوسروں کے واسطے کافی و وافی ہے۔ اس ندامت پر وہ مال واپس کرنا چاہے گا مگر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ہم دے دینے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ امام مہدی عدل و انصاف اور احسان و عطا کے ساتھ 8 یا 9 سال زندہ رہیں گے۔ ان کی وفات کے بعد زندگی میں کوئی خیر یعنی لطف زندگی باقی نہیں رہے گا۔ پیارے دوستو، امام مہدی کے ظہور سے پہلے کے حالات میں آپ نے ملاحظہ کیا تھا کہ مسلمان معاشی طور پر مفلوج ہو چکے ہوں گے کیونکہ ان پر اقتصادی اور معاشی ناکہ بندیاں لگائی جائیں گی، لیکن جب امام مہدی کا دور ہوگا تو یہ ساری ناکہ بندیاں ختم ہو جائیں گی اور دنیا کے خزانے دوبارہ لوٹ کر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جائیں گے اور یوں امام مہدی کا دور معاشی خوشحالی کا دور ہوگا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام مہدی ہی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دوبارہ اتاریں گے اور یہ امام مہدی ہی ہوں گے جن کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا فرمائیں گے۔ آئیے اس حوالے سے چند روایات آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کا اس وقت خوشی سے کیا حال ہوگا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے اور امام خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں گے بلکہ امت کا ایک فرد یعنی خلیفہ مہدی ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نماز خلیفہ مہدی کی اقتداء میں ادا کریں گے۔ اسی حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت میں سے ایک جماعت قیام حق کے لیے کامیاب جنگ قیامت تک کرتی رہے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان مبارک کلمات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر ان سے عرض کرے گا تشریف لائیے، ہمیں نماز پڑھائیے۔ اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اس وقت میں امامت نہیں کروں گا، تمہارا باز پر امیر ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت امامت سے انکار فرما دیں گے اس فضیلت و بزرگی کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے۔ پیارے دوستو، یہ مقام و مرتبہ اللہ کی طرف سے امام مہدی کو عطا ہو چکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی جنہیں روح اللہ کا لقب حاصل ہے ان کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین کے کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکلے گا، اور دجال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرمایا بعد ازاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور بوقت سحر یعنی صبح صادق سے پہلے آواز دیں گے کہ اے مسلمانوں، تمہیں اس جھوٹے خبیث یعنی دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز مانے ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے۔ پھر آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے۔ پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی تو ان کا امیر کہے گا اے روح اللہ، امامت کے واسطے آگے تشریف لائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے، اور اس وقت کے امام سیدنا مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو خوف کے مارے نمک کے پگھلنے کی طرح پگھلنے لگے گا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوسری مرتبہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا پرچار کریں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں جس میں ہے کہ ایک صحابیہ ام شریک بنت ابی اقرب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرب اس وقت کہاں ہوں گے؟
مطلب یہ کہ اہل عرب دین کی حمایت میں مقابلے کے لیے کیوں سامنے نہیں آئیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرب اس وقت کم ہوں گے اور ان میں بھی اکثر بیت المقدس یعنی شام میں ہوں گے، اور ان کا امام و امیر ایک نیک شخص مہدی ہوگا۔ جس وقت ان کا امام نماز فجر کے لیے آگے بڑھے گا، اچانک حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اسی وقت آسمان سے اتریں گے، امام پیچھے ہٹے گا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے، آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، کیونکہ تمہارے لیے ہی اقامت کہی گئی ہے۔ تو ان کے امام مہدی علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی لوگوں کے ساتھ مقتدی کے طور پر نماز ادا فرمائیں گے۔ دوستو یاد رہے کہ حضرت امام مہدی کا تصور اسلام میں امت مسلمہ اور تمام دنیا کے نجات دہندہ کی حیثیت سے پایا جاتا ہے، اور احادیث میں ان کے آخرت یا قرب قیامت کے نزدیک نازل ہونے کے بارے میں متعدد روایات پائی جاتی ہیں۔ امام مہدی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات تمام مستند کتب مثلا صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ملتے ہیں۔ روایات کے مطابق ان کا ظہور قیامت کے نزدیک ہوگا۔ ان کے وجود کے بارے میں تمام مسلمان متفق ہیں، اگرچہ اس بات میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف ہے کہ آیا وہ پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں عقائد تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں ملتے ہیں جو آخر دنیا میں خدا کی سچی حکومت قائم کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں متعدد مذاہب میں پیشن گوئیاں بھی ملتی ہیں اور الہامی کتب میں بھی یہ ذکر شامل ہے۔ دوستو یاد رہے کہ مسلمانوں کے عقائد کے مطابق یہ شخص امام مہدی ہوں گے اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہوگا، اور یہ دونوں علیحدہ شخصیات ہیں۔ ان کی آمد اور ان کی نشانیوں کی تفصیلات احادیث میں موجود ہیں، پھر بھی اب تک مہدی ہونے کے کئی جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے اور فنا ہو گئے۔ البتہ سچے مہدی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، نہ اعلان۔ پیارے دوستو، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر دنیا کی عمر ختم ہو گئی ہو اور قیامت میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہو تو خدا اس دنیا کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم ہو سکے گی۔ جو میرا ہم نام ہوگا وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا کہ جس طرح اس سے پہلے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اس حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کا اس دنیا میں آنا یقینی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت امام مہدی کا تصور اسلام سے پہلے بھی قدیم کتب میں ملتا ہے۔ زرتشتی، ہندو، مسیحی، یہودی وغیرہ سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کے ختم ہونے کے قریب ایک نجات دہندہ کا ظہور ہوگا جو دنیا میں ایک انصاف پر مبنی حکومت قائم کرے گا۔ یہ تصور مسلمانوں میں اس لیے نہیں آیا کہ اس سے پہلے یہ موجود تھا، بلکہ یہ عقیدہ احادیث سے ثابت ہے۔ امام مہدی کے وجود کے بارے میں اسلامی کتب میں صراحت سے احادیث ملتی ہیں جو حد تواتر تک پہنچتی ہیں، اور جو بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان ہو چکی، اس کے یقینی ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں حضرت امام مہدی کا نام صریحاً قرآن میں ذکر نہیں ہوا ہے، اور نام پر تصریح کا نہ ہونا بھی مصلحتوں پر استوار ہے جو صرف اللہ کو معلوم ہے۔ تاہم جان لینا چاہیے کہ نام ذکر کرنا شخصیات کے تعارف کا ذریعہ نہیں ہے، البتہ صفات و خصوصیت سے بھی تعارف کرایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں امام مہدی کو بعض خصوصیات اور صفات کے ذریعے متعارف کرایا گیا ہے، جیسا کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ذکر یعنی تورات کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ اس آیت میں زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ حافظ سلیمان بن ابراہیم قندوزی، حنفی، امام باقر اور امام صادق سے نقل کرتے ہیں کہ اس آیت میں خدا کے صالح بندوں سے مراد مہدی اور ان کے اصحاب ہیں۔ اس کے علاوہ نجات دہندہ کے آنے کا بیان بہت سی قرآنی آیات میں موجود ہے، مثلا سورہ قصص کی 5ویں آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ان ضعیف اور ماتحت بنائے جانے والے انسانوں کو روئے زمین کے پیشوا بنا دیں اور انہیں زمین کے وارث قرار دیں۔ دوستو، معلوم ہوا کہ امام مہدی ذکر قرآن پاک میں تصریحاً موجود نہیں،
البتہ اس کی جانب اشارہ موجود ہے۔ البتہ احادیث کی کتب میں امام مہدی کا ذکر تواتر کے ساتھ موجود ہے، اور اس کے علاوہ امام مہدی کے بارے میں کئی مشہور علماء نے مکمل کتب بھی تحریر کی ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام مہدی کے بارے میں مختلف فرقوں کے مختلف عقائد ہیں۔ خاص طور پر اہل تشیع کے اندر بھی مختلف فرقے اس حوالے سے اختلاف کا شکار ہیں۔ آئیے اس حوالے سے آپ کو مختلف فرقوں کے عقائد سے آگاہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عقیدہ اہل سنت کی۔ تو یاد رہے کہ علماء اہل سنت کے مطابق حضرت مہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا اور کنیت ابو القاسم ہوگی۔ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، مگر پیدا ہونے کے بعد وہ باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کفار و مشرکین سے جنگ کریں گے اور ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ ان کی پیدائش قیامت کے نزدیک ہوگی اور ان کا ظہور مشرق سے ہوگا اور بعض روایات کے مطابق مکہ سے ہوگا۔ ان کے ظہور کی نشانیاں بھی کثرت سے بیان کی گئی ہیں، جن کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں ایسی بہت سی احادیث اہل سنت کی کتب میں موجود ہیں جن پر شیعہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ البتہ کچھ روایات ایسی بھی ہیں جن پر اختلاف ہے۔ جن روایات میں اہل سنت اور شیعہ متفق ہیں وہ یہ ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی فاطمہ کی نسل سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میرے خاندان سے ہیں۔ وہ انقلاب لائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے پہلے بھر چکی تھی۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ اہل سنت کے عقیدے کا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں امام مہدی کے بارے میں عقیدہ اہل تشیع کا۔ یاد رہے کہ شیعہ اہل سنت کی کچھ روایات سے اتفاق کرتے ہیں جن کا ذکر ابھی گزرا ہے، مگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا اور علی کی نسل سے ہیں۔ وہ اب غیبت قبریٰ میں ہیں اور زندہ ہیں، یعنی ان کی عمر خضر اور عیسیٰ مسیح کی طرح بہت لمبی ہے۔ وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ اگر بات کی جائے عقیدہ شیعہ زیدیہ کی، تو زیدیہ شیعہ مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مہدی زیدیہ شیعہ اماموں میں سے ایک امام ہوں گے، تاہم ان کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی، بلکہ وہ امام حسن یا امام حسین کی نسل سے قرب قیامت پیدا ہوں گے۔ زیدی شیعہ کتاب المحیط الامامہ میں روایت ہے، ابو خالد واسطی نے امام زید سے پوچھا مہدی کے متعلق کہ کیا وہ آئیں گے، تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اولاد حسین سے ہوں گے، تو امام زید نے فرمایا کہ اگرچہ وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، لیکن اللہ چاہے تو وہ امام حسن کی نسل سے ہوں گے، اور اگر اللہ چاہے تو امام حسین کی نسل سے ہوں گے۔ یاد رہے کہ بعض فرقے ایسے بھی ہیں کہ جن میں امام مہدی کے تصور کو نہیں مانا جاتا، اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے قدیم فرقہ عباضیہ کی، تو ان کے نزدیک وجود حضرت مہدی، عقیدہ حضرت مہدی کا تصور موجود نہیں۔ عباضیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عقائد کے لیے قطعی دلائل کی ضرورت ہے جو قرآن سے ثابت ہو، لیکن ایسا عقیدہ جو قرآن سے ثابت نہ ہو، ایسا عقیدہ رکھنا درست نہیں۔ اس فرقے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی سے جڑے افکار و عقائد مسلمانوں کے درمیان یہودیوں سے رائج ہوا ہے، جنہوں نے اپنی کتابوں کے منحرف نظریات مسلمانوں میں پھیلا دیے۔ پیارے دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ فرقہ عباضیہ امام مہدی کے وجود کے قائل نہیں ہے اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے ہی اور بھی کئی فرقے ہیں جو امام مہدی کے منکر ہیں، جن کا تذکرہ آگے آنے والا ہے۔ اب بات کرتے ہیں امام مہدی کے بارے میں عقیدہ اسماعیلیہ کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شیعہ اسماعیلی باطنی فرقوں میں امام مہدی کا عقیدہ تمام مسلمانوں کے عقیدے کے برعکس ہے۔ جہاں پوری امت امام مہدی موعود کی منتظر ہے، تو ایک طرف باطنی اسماعیلیوں کی دعویٰ ہے کہ مہدی کا ظہور ان کے 12ویں امام عبید اللہ المہدی کی صورت میں ہو چکا ہے، اور مہدی کے بعد ان کے فرزند قائم بن المہدی کو اس کا جانشین مانتے ہیں۔ یہ وہی زمانہ تھا جب 297 عیسوی میں فاطمی خلافت کی بنیاد اسماعیلی امام المہدی نے رکھی تھی، اور تقریباً 300 سال تک فاطمی حکومت قائم رہی، اور صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ پیارے دوستو، آپ نے مختلف فرقوں کے عقائد ملاحظہ کیے جو امام مہدی کے حوالے سے پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ امام مہدی کا انکار کفر ہے، اور اس حوالے سے روایات بھی موجود ہیں۔
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ یاد رہے کہ یہ حدیث شیعہ اور سنی مکاتب کی مشہور ترین اور معتبر ترین حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس نے دجال کے وجود اور خروج کو جھٹلایا وہ کافر، اور جس نے مہدی کو جھٹلایا وہ کافر ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، جس نے قیام میں مہدی کو جھٹلایا وہ کافر ہوا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قیام مہدی کا انکار کیا وہ ان تمام چیزوں پر کافر ہوا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ امام مہدی کے وجود اور ان کے ظہور کا انکار کرنے والا ایمان سے خارج ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں قیامت کے حوالے سے متعدد پیش گوئیاں موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کی بنیاد پر اپنی امت کو بتلائی ہیں، اور قیامت کے علاوہ بھی کئی طرح کی پیش گوئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حوالوں سے فرمائی ہیں، جن میں سے متعدد سچ ثابت ہو چکی ہیں اور باقی بھی سچ ثابت ہوں گی۔ ان میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ان کا انکار کرنا یقیناً کفر ہی ہوگا، کیونکہ یہ انکار ایک طرح سے حدیث کا انکار ہے، اور حدیث کے منکر کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام مہدی کی ولادت کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع میں اختلاف ہے۔ اہل سنت کے مطابق امام مہدی کی ولادت ابھی نہیں ہوئی، اور یہ پیدائش آخری زمانے میں قیامت سے کچھ پہلے ہوگی۔ البتہ ان کا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوگا۔ ان کا نام محمد ہوگا اور کنیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ابو القاسم ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اہل تشیع کے عقائد کے مطابق وہ 15 شعبان 256 ہجری کو سامرا موجودہ عراق میں پیدا ہوئے ہیں اور حسن بن علی عسکری کے بیٹے ہیں، اور والدہ کا نام نرجس یا ملیکہ تھا جو قیصر روم کی نسل سے تھی۔ ان کی پیدائش سے پہلے حاکم وقت نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا، اس لیے ان کی پیدائش کا زیادہ چرچہ نہیں کیا گیا۔ حاکم وقت نے ان احادیث کو سن رکھا تھا کہ اہل بیت سے 12 امام ہوں گے، جن میں سے آخری امام مہدی ہوں گے جو حکومت قائم کریں گے۔ لیکن دوستو، اہل تشیع کا یہ عقیدہ بے بنیاد ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاں تک بات ہے امام مہدی کے القاب و خطابات کی، تو مختلف حوالوں میں دی گئی قدیم کتب میں ان کے کئی القاب ملتے ہیں، جن میں سے مہدی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ان کا اصل نام محمد ہے، مگر مہدی اس قدر مشہور ہے کہ اسے ہی ان کے نام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مہدی کے علاوہ ان کے القاب و خطابات یہ ہیں: مہدی، ہدایت پائے ہوئے، القائم، کھڑا ہونے والا، المنتظر، جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، صاحب الزمان، اہل تشیع کے مطابق وہ زمانے کے امام ہیں، امام عصر یا امام زمانہ، یہ بھی صاحب الزمان کے ہم معنی ہے۔ پیارے دوستو، آئیے اب آپ کو حضرت امام مہدی کے منکرین کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شیعہ و سنی کے ہاں جہاں بہت سے علماء حضرت امام مہدی کی آمد یا پیدائش کے قائل ہیں، وہیں معاصر علماء میں سے ایک تعداد حضرت امام مہدی کے وجود یا ان کی آمد کو نہیں مانتے، بلکہ ان کے خیال میں اسلامی منابع حدیث میں تصور حضرت مہدی دراصل یہودیوں یا اسرائیلی روایات میں سے ہیں۔ چنانچہ عہد حاضر میں چند علماء وجود حضرت مہدی پر، ان کی آمد پر تحفظات رکھتے ہیں۔ مثلاً عراق کے 11 امامی عالمی احمد الکاتب کے نزدیک وجود حضرت مہدی اور ان کی آمد ثابت ہی نہیں، چنانچہ انہوں نے اس موضوع پر 5 کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ ان سے قبل ایران کے مجتہد سید ابو الفضل برقی کمی نے شیعہ کتاب حدیث البہار و انوار جلد نمبر 51، 52 اور 53 میں موجود روایات پر تحقیق کر کے ایک کتاب برسی علمی در احادیث مہدی لکھی، جس میں بہار و انوار کی تینوں جلدوں میں موجود روایات کا سند و متن کے لحاظ سے رد کیا گیا۔ یہی روش پاکستان کے عالم سید علی شرف الدین موسوی نے اپنایا اور شیعہ و سنی دونوں کتب میں موجود روایات حضرت مہدی پر تحقیق کی اور اپنی کتاب باطنیہ کے حصہ دوم میں کئی سو صفحات پر اس کا رد کیا ہے۔ ایران میں معاصر عالم سید مصطفیٰ حسینی طبع طبائی کے نزدیک بھی حضرت مہدی کے ایک متعلق روایات قابل اعتبار نہیں۔
عبداللہ آل محمود قطر کے سلفی عالم نے ایک کتاب التحقیق المعترفی احادیث المہدی المنتظر لکھی، جس میں حضرت مہدی کے متعلق تمام احادیث کا جائزہ لیا اور نتیجہ اخذ کیا کہ مہدی کے متعلق ایک بھی قابل اعتبار روایت نہیں، اس لیے بخاری مسلم نے یہ روایت قبول نہیں کی۔ علامہ البانی نے اس رسالے کے رد کرتے ہوئے ایک تحریر لکھی تھی۔ علی گڑھ انڈیا کے ایک شخص راشد شازرد بنگوی نے حضرت مہدی کی آمد کا انکار کیا ہے، اس کی وجہ سے معروف مسلم اداروں نے اسے ضال و مضل قرار دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابتدا سے مسلمانوں کی ایک قلیل تعداد اس عقیدے کی صحت سے متعلق تحفظات کا شکار رہی، جن میں عمان میں رہنے والے آبازی مسلمان، جن کی تعداد تقریباً 70 سے 80 لاکھ تک ہے، سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ زیدیہ فرقے کے کچھ لوگوں کے ہاں بھی یہ عقیدہ مشکوک مانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے امام مہدی کے حوالے سے مختلف فرقوں کے عقائد ملاحظہ کیے، لیکن ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جس تواتر سے امام مہدی کے بارے میں روایات ملتی ہیں، اس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قیامت کے وہ علامات جن کا ظہور قیامت کے انتہائی قریبی زمانے میں ہوگا اور جن کے ظہور کے بعد قیامت یکلخت واقع ہو جائے گی، ان علامات کو قیامت کی علامات کبریٰ کا نام دیا جاتا ہے، اور امام مہدی کا ظہور بھی علامات کبریٰ ہی میں سے ہے۔ یہ علامات قیامت کے انتہائی قریبی زمانے میں واقع ہوں گی اور ان کا ظہور پے در پے ہوگا۔ ان کے ظہور کی یہ نشانی ہوگی کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ باہم منسلک ہو کر ظہور پذیر ہوں گی۔ ان کے بارے میں کوئی واضح رہنمائی تو نہیں ملتی کہ یہ کب ظہور پذیر ہوں گی، لیکن احادیث مبارکہ میں ان کے زمانہ ظہور کا اشارہ ضرور دیا گیا ہے۔ جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی علامات کبریٰ کے زمانہ ظہور کا ذکر اپنے ایک فرمان مبارکہ میں یوں کیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیاں کسی بھی 1000ویں سال کی دوسری صدی ختم ہونے کے بعد ظاہر ہوں گی۔ پیارے دوستو، اس حدیث کے مفہوم میں بتایا جاتا ہے کہ قیامت کی علامات کبریٰ جن کی تعداد 10 ہے، جب بھی ظاہر ہونا شروع ہوں گی، وہ وقت کسی بھی 1000ویں سال کے شروع ہونے کے بعد پہلی 2 صدیوں کے اختتام پر آئے گا۔ یعنی 1000واں سال کوئی بھی ہو سکتا ہے، خواہ وہ کئی ہزار برس کے بعد آئے یا لاکھوں برس کے بعد، اس امر کا تعین نہیں کیا گیا۔ اگر بات کی جائے سن ہجری کی، تو سن ہجری کا دوسرا 1000واں برس شروع ہے، مثلا اس وقت 1444 سن ہجری ہے، گویا سن ہجری کو شروع ہوئے پہلا 1000واں سال ختم ہو چکا ہے، جو 1000 ہجری پر مکمل ہوا، اور اس پر مزید 4 صدیاں بھی بیت چکی ہیں، اور 43 سال اگلی صدی کے بھی گزر چکے ہیں۔ اب 15ویں صدی ہجری جاری ہے۔ مذکورہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی علامات کبریٰ کے ظہور کا زمانہ جب بھی شروع ہوگا، اس کی ترتیب یوں ہوگی کہ کسی زمانے میں حسب سابق نیا 1000واں سال شروع ہو کر اس کی پہلی 2 صدیاں ختم ہو چکی ہوں گی، اور اس 1000ویں برس کی تیسری صدی کی ابتدا ہوگی جب ظہور علامات کا آغاز ہوگا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ علامات کبریٰ میں سے پہلی علامت امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام امت محمدی کے آخری مجدد ہوں گے، بلکہ وہ مجدد اعظم ہوں گے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں تجدید دین کے لیے مجدد ہر صدی کے شروع میں آئے گا۔ مجدد کی پیدائش پچھلی صدی کے نصف آخر یا آخری تہائی میں ہوتی ہے، اور نئی صدی کے آغاز پر وہ اپنا کام شروع کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے امام مہدی علیہ السلام اس 1000ویں سال کی دوسری صدی کے دور اواخر میں پیدا ہو چکے ہوں گے، اور جو ہی تیسری صدی کا زمانہ شروع ہوگا تو آپ کا ظہور اور اعلان ہو جائے گا، اور یہ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے پہلی علامت ہوگی۔ پیارے دوستو، جیسے قیامت کے قائم ہونے کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اسی طرح یہ علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے کہ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ہر وقت آخرت کی تیاری میں رہیں، کیونکہ موت کے ساتھ ہی انسان کی قیامت کا آغاز ہے، اور اس نے اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہو جانا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں
تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جب وقت آخر ہو تو ہمارے لبوں پر کلمہ جاری ہو۔ آمین ثم آمین۔ انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ دوستو مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔